تصور کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری آپ کا حق ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں ملتی۔ ہم آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ اس کے لیے لڑیں گی، طاقت کا استعمال کریں گی، یا پھر خاموشی سے صبر کر لیں گی؟ یہ ایک بہت بڑی کشمکش ہے۔ جی، یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو صرف ذاتی نہیں بلکہ تاریخ کے بڑے بڑے موڑ اسی ایک سوال کے گرد گھومتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی تاریخی شخصیت کے الفاظ میں اتر رہے ہیں جنہوں نے اسی کشمکش کا سامنا کیا۔ ہم ایک ایسے خطبے کا جائزہ لے رہے ہیں جسے شقشقیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شقشقیہ، یہ نام خود بڑا دلچسپ ہے۔ جی بالکل، یہ اس جھاگ کو کہتے ہیں جو اونٹ غصے یا جوش میں اپنے منہ سے نکالتا ہے، تو یہ نام ہی اس خطبے کے اندر چھپے ہوئے جوش، جذبات اور ایک طویل عرصے سے دبے ہوئے احساسات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد صرف ان الفاظ کا ترجمہ کرنا نہیں بلکہ اس شخصیت کے نقطۂ نظر کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے سیاسی اتار چڑھاؤ کو کیسے دیکھا، کیسے محسوس کیا اور آخر میں اسے بیان کیسے کیا۔ تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو خطبے کا آغاز ہی ایک بہت دھماکے دار دعوے سے ہوتا ہے۔ جی، مقرر کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ نے خلافت کا لباس پہن لیا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس معاملے میں میرا مقام ویسا ہی ہے جیسا چکی کے اندر اس کے مرکزی کیل کا ہوتا ہے، یعنی جس کے بغیر چکی چلی نہیں سکتی۔ بالکل، یہ تو بہت ہی مضبوط دعویٰ ہے۔ یہ ایک بنیادی دعویٰ ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ایک امیدوار تھا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نظام کا مرکز تھا۔ اچھا، اپنی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور پرندہ بھی میری بلندی تک پرواز نہیں کر سکتا۔ واہ، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کو کس مقام پر دیکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ صرف سیاسی نہیں تھا، ہے نا؟ میں کٹے ہوئے ہاتھ سے حملہ کروں یا اس اندھی کر دینے والی تاریکی پر صبر کروں؟ یہ اندھی تاریکی کی اصطلاح بہت طاقتور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف سیاسی صورتحال کی بات نہیں ہے، وہ ایک ایسے دور کی بات کر رہے ہیں جس میں ان کے مطابق صحیح اور غلط کا فرق مٹ گیا تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی تاریکی ہے جس میں بوڑھے کمزور ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں اور مومن اپنی موت تک اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یعنی ایک لمبی اور تھکا دینے والی جدوجہد تھی۔ جی، اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان حالات میں صبر کرنا ہی زیادہ دانش مندانہ ہے۔ لیکن یہ کوئی عام صبر نہیں تھا۔ جس طرح انہوں نے اس صبر کو بیان کیا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھ میں کانٹا چبھ رہا تھا اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ جی، واہ، یعنی ایک ایسی حالت کہ نہ آپ کچھ نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں، آپ صرف تکلیف برداشت کر رہے ہو۔ بالکل، اور یہ تشبیہ آنکھ میں کانٹا گلے میں ہڈی، یہ تو اب اردو اور عربی دونوں زبانوں میں ایک محاورہ بن چکی ہے۔ صحیح، ایک ایسی خاموش اور شدید تکلیف کو بیان کرنے کے لیے جو انسان بس برداشت کرتا ہے۔ اس سے اس خطبے کی ادبی طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی میراث کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور میری خاموشی بے بسی کی نہیں بلکہ ایک تکلیف دہ صبر کی خاموشی تھی۔ اچھا، یہاں سے خطبہ دوسرے خلیفہ کی طرف مڑتی ہے۔ مقرر اس بات پر بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ پہلے شخص نے اپنی زندگی میں تو خلافت سے چھٹکارا پانے کی بات کی، جی، لیکن مرتے وقت اسے دوسرے کے لیے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس میں ایک طنز کا پہلو محسوس ہوتا ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے خلافت کو آپس میں اس طرح بانٹ لیا جیسے دو ساتھی اپنے جانور کے تھن بانٹتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوسرے خلیفہ کے دور حکومت پر تنقید کرتے ہیں، اور یہاں وہ ایک ایسی تشبیہ استعمال کرتے ہیں جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت گہرا مطلب رکھتی تھی۔ اچھا، وہ اس دور کو ایک سرکش اونٹنی کی سواری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سرکش اونٹنی؟ یہ استعارہ بہت دلچسپ ہے۔ اونٹ ہی کیوں؟ اس سے اس زمانے کے سننے والوں کے ذہن میں کیا تصویر ابھرتی ہوگی؟ بالکل، یہ صرف یہ کہنے سے بہت مختلف ہے کہ حکومت سخت تھی۔ جی، اصل میں یہ سیاسی گفتگو کا ایک شاہکار ہے۔ وہ ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جو وہاں موجود ہر شخص کے تجربے کا حصہ تھی۔
ہر کوئی جانتا تھا کہ ایک سرکش اونٹنی کو سنبھالنا کتنا مشکل، تھکا دینے والا اور خطرناک ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سوار لگام سختی سے کھینچتا ہے تو اونٹنی کے نتنے چھل جاتے ہیں، اور اگر ڈھیلا چھوڑتا ہے تو وہ سوار کو ہی گرا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکمرانی میں توازن نہیں تھا، یا تو بہت زیادہ سختی تھی جس سے عوام کو تکلیف ہوتی تھی، جی، یا اتنی نرمی کہ معاملات ہاتھ سے نکل جاتے تھے اور نظام بگڑ جاتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں غلطیاں بھی بہت ہوئیں اور لوگ بے راہ روی کا بھی شکار ہوئے۔ یہ ایک ایسی حکومت کی تصویر ہے جسے چلانا مشکل تھا اور جس کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، تو جب دوسرے خلیفہ کا وقت ختم ہوا، انہوں نے خلافت کا معاملہ 6 افراد کی ایک کمیٹی یعنی شورا کے سپرد کر دیا، جی، اور مقرر کو بھی ان میں سے ایک شمار کیا۔ اس پر ان کا رد عمل بڑا شدید ہے۔ وہ کہتے ہیں، حیرت ہے، میرا اس مشاورت سے کیا لینا دینا؟ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں اس کمیٹی میں شامل کیا جانا ہی ایک توہین محسوس ہوا۔ بالکل۔ جی، وہ اس کمیٹی کے جواز پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر پہلے شخص کے مقابلے میں کب کوئی شک تھا کہ اب مجھے ان جیسے لوگوں کے برابر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک ان کا موازنہ ان لوگوں سے کرنا ہی بے معنی تھا، کیونکہ ان کا حق تو پہلے سے ہی واضح تھا۔ تو پھر وہ اس میں شریک کیوں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس عمل میں شریک تو ہوا، لیکن صرف اس لیے کہ جب وہ لوگ نیچے جھکے تو میں بھی جھک گیا، اور جب وہ اڑے تو میں بھی اڑ گیا۔ یعنی انہوں نے جماعت کے ساتھ چلنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس شورا کے نتیجے میں تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ خطبے میں ان پر بھی بہت سخت تنقید کی گئی ہے، خاص طور پر اقربا پروری کے حوالے سے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ شورا کے ایک رکن نے ذاتی بغض کی وجہ سے منہ موڑ لیا، اور دوسرے کا جھکاؤ رشتہ داری کی طرف تھا۔ اچھا۔ پھر جب تیسرے شخص نے حکومت سنبھالی تو ان پر الزام ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا کے مال کو اس طرح نگلنا شروع کر دیا جیسے اونٹ موسم بہار کی ہریالی چرتا ہے۔ یہ تصویر کشی بہت واضح ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی تنقیدی نظر سے اس خطبے کو سنے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جسے اقتدار نہیں ملا اور اب وہ اپنی تلخی کا اظہار کر رہا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا اس خطبے کے اندر ہی اس تاثر کی کوئی تردید موجود ہے؟ دیکھیں، یہ اس خطبے کے گرد صدیوں سے ہونے والی بحث کا مرکز بھی یہی ہے۔ ان کے حامی خطبے کے آخری حصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ اچھا۔ جہاں وہ دنیا کو بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی جدوجہد ذاتی خواہش کے لیے نہیں تھی۔ اور ناقدین؟ دوسری طرف ناقدین کہتے ہیں کہ یہ پورا خطبہ ہی اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ خطبہ اتنا طاقتور اسی لیے ہے کہ اس میں دونوں طرح کی تشریح کی گنجائش موجود ہے۔ تو تیسرے خلیفہ کے دور کا انجام کیا ہوا ان کے مطابق؟ ان کے مطابق آخر کار ان کے اپنے اعمال اور ان کی پیٹ پرستی نے ہی انہیں گرا دیا۔ ان کا بنایا ہوا نظام ٹوٹ گیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب حکمران انصاف اور عوامی مال کی حفاظت سے غافل ہو جائیں تو ان کا اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔ جی بالکل۔ تو اب افراتفری کا عالم ہے، اور اسی افراتفری کے بیچ عوام کی نظریں اچانک اسی شخصیت کی طرف مڑتی ہیں جسے کئی دہائیوں سے ایک طرف رکھا گیا تھا۔ جی، اس لمحے کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ ناقابل یقین حد تک ڈرامیٹک ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ اس ہجوم کو بجو کی گردن کے بالوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو ہر طرف سے ان پر امڑ آیا تھا۔ بجو کی گردن کے بال؟ جی، یہ تشبیہ اس ہجوم کی شدت، بے قابو پن اور شاید ڈیسپریشن کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ میرے بیٹے حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری چادر کے دونوں کنارے پھٹ گئے۔ یعنی لوگ ان کے ارد گرد بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ کی طرح جمع ہو گئے تھے۔ بالکل۔ یہ منظر ایک طرف تو ان کی زبردست عوامی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اس معاشرتی انتشار کی بھی عکاسی کرتا ہے جو اس وقت پھیلا ہوا تھا۔ صحیح۔ لیکن حکومت سنبھالنا بھی کوئی آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، دوسرا دین سے نکل گیا اور باقیوں نے نافرمانی شروع کر دی۔ اور وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا ان لوگوں نے قرآن کی یہ آیت سنی ہی نہیں تھی کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔
اور پھر خود ہی اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے یہ آیت سنی بھی تھی اور سمجھی بھی تھی، لیکن دنیا ان کی آنکھوں میں چمک گئی اور اس کی سجاوٹ نے انہیں بہکا دیا۔ اور اب ہم خطبے کے اس حصے پر آتے ہیں جو شاید سب سے اہم ہے۔ وہ آخر میں واضح کرتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے یہ ذمہ داری قبول ہی کیوں کی۔ جی، اور یہ ان کے پورے موقف کا خلاصہ ہے۔ ہم وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کا یہ ہجوم نہ ہوتا اور حامیوں کی موجودگی سے مجھ پر دلیل قائم نہ ہو جاتی، اور اگر علماء سے خدا کا یہ عہد نہ ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ رہیں، تو میں خلافت کی رسی اسی کے کندھے پر ڈال دیتا۔ خلافت کی رسی اسی کے کندھے پر ڈال دیتا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خدائی عہد اور مظلوموں کی حمایت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اس سب سے الگ ہو جاتا۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ میں آخری کو بھی وہی پلاتا جو پہلے کو پلایا تھا، یعنی جس طرح پہلے 3 خلفاء کے دور میں صبر کیا، اب بھی صبر کر لیتا۔ لیکن ایک عالم اور رہنما ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ ظلم کے سامنے خاموش نہ رہیں۔ ان کے نزدیک خلافت قبول کرنا کوئی ذاتی انتخاب نہیں تھا، بلکہ ایک فرض کی ادائیگی تھی۔ اور پھر وہ اپنی بات کو ایک ایسے جملے پر ختم کرتے ہیں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اتنی جد و جہد، اتنا انتظار، اور پھر جب وہ چیز ملی تو اس کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ جی، وہ کہتے ہیں، اور تم دیکھتے کہ تمہاری یہ دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر؟ یہ جملہ دنیاوی طاقت اور اقتدار کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو مکمل طور پر واضح کر دیتا ہے۔ ان کے لیے خلافت کوئی انعام نہیں تھا، بلکہ ایک بھاری ذمہ داری تھی جسے انہوں نے صرف انصاف قائم کرنے کے لیے قبول کیا۔ اور پھر عین اسی جذباتی لمحے پر جب وہ اپنی پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر چکے تھے، ایک بالکل غیر متوقع واقعہ پیش آتا ہے۔ ہاں، یہ اس خطبے کا سب سے ڈرامائی اور شاید سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عراق کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور انہیں ایک خط پیش کرتا ہے۔ وہ اسے پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور خطبے کا جو ایک بہاؤ تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب ان کے ایک قریبی ساتھی ابن عباس ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات وہیں سے شروع کریں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، افسوس ابن عباس، یہ تو شقیہ تھا جو ابھر کر بیٹھ گیا۔ شقیہ تھا؟ جی، یعنی اونٹ کے نتنوں سے نکلنے والا وہ جھاگ تھا جو ایک جوش میں ابھرا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اس لمحے کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے تھے۔ اور ابن عباس کا رد عمل اس پر کیا تھا؟ یہ بات بہت اہم ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم کسی بات پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس بات پر ہوا کہ امیر المومنین اپنی بات وہاں تک نہ پہنچا سکے جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ایک جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی بہت کچھ کہنا باقی تھا، بہت سے راز، بہت سے احساسات جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں دفن ہو گئے۔ اس پورے بیان کو سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں گونجتا رہتا ہے، اگر وہ شخص اس خط کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا اور یہ خطبہ جاری رہتا تو تاریخ کے کون سے مزید پہلو یا نقطہ نظر سامنے آتے جو اس ایک لمحے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ادھورے رہ گئے ہیں؟